السلام علیکم۔ جب بھی ہم اہل سنت و جماعت والے اپنے بزرگوں، اولیاء کرام، صوفیاء کرام کی کرامات اور ان کے کشوف اور ان کے تصرفات کے جب ہم واقعات بیان کرتے ہیں تو یہی اہل حدیث حضرات و خود کو اہل حدیث کہنے والے اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ تو شرک ہے، اور یہ تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے، یعنی وہ ان چیزوں کا پھر انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی کرامت کا تو ایک ہی قسم ہے اور وہ ہے صرف دعا کرنا اور قبول ہو جانا، بس یہی کرامت ہے، باقی کرامت کا کوئی دوسرا قسم ہے ہی نہیں۔ تو اس طرح سے باتیں کرتے ہیں، لیکن خود ابھی میں مسلسل ویڈیوز میں نے کچھ اپلوڈ کیے جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے خود اہل حدیث علماء اپنے علماء یا اپنے جو ان کے اکابر تھے تو ان کے کشفوں کے واقعات بیان کرتے ہیں، ان کے تصرفات کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ تو خود بیان کرے جائز، لیکن اگر اہل سنت بیان کرے تو پھر وہ شرک ہو جاتی ہے، وہ تو ناممکن ہو جاتی ہے، وہ تو ہو نہیں سکتی پھر، لیکن اپنے لیے سب کچھ جائز۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہو اس ویڈیو میں ڈاکٹر حماد لکھوی جو کہ ایک مشہور اسکالر ہے، اہل حدیث مساجد میں بیانات بھی کرتے ہیں اور اہل حدیث اسکالرز میں سے ہیں، تو انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ کس طرح سے کوئی آدمی ان کے متعلق بیان کر رہا ہے کہ وہ جب بھی قرآن و حدیث وہ بھول جاتا تھا تو اپنے ہاتھ کو دیکھ لیتا تھا اور اپنے ہاتھ میں ہی ان کو قرآن و حدیث یعنی کشف ہو جاتا تھا اور وہ اس کو دیکھ کر یعنی اس کو یاد آ جاتا تھا۔ تو یہ ذرا سنو پھر بات کرتے ہیں۔ ایک بات شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ جب بھول جاتے تھے قرآن پڑھتے ہوئے تو وہ اپنے ہاتھ سے دیکھ لیتے تھے، ان کے ہاتھ پہ ان کو نظر آتا تھا۔ اچھا۔ اور آپ اگر مختلف جگہوں پہ ان کو درس دیتے ہوئے اگر کوئی ویڈیو آپ کے پاس موجود ہو تو وہ یوں کرتے تھے، یوں کر کے۔ تو یہ بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے دکھا دیتا تھا اور وہ آگے چل پڑتے تھے۔ یعنی یہ بھی ان کے ساتھ ایک بڑا لطف و کرم کا معاملہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ اس میں جو ہے نا میرے خیال میں صرف قرآن کی بات نہیں تھی، حدیث کی بات بھی تھی، کیونکہ بخاری شریف کے اتنے بڑے بڑے متن وہ یوں پڑھتے جاتے تھے، بالکل ایسے ہی، اور جب وہ پڑھتے تھے اس وقت بھی ان کا ہاتھ یوں کر کے وہ ہاتھ کیے ہوتے تھے، انہوں نے یوں نیچے کر کے اور یوں کر کے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جس طرح سے اگر اللہ تعالیٰ ان کو قرآن پاک دکھا دیتا تھا تو ان کو حدیث پاک بھی دکھا دیتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب اس بارے میں کبھی بات بھی ہوئی آپ کی ان سے؟ کہ اس بارے میں بات کبھی نہیں ہوئی اور یہ بات وہ کبھی بتاتے ہی نہیں تھے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کا ایک کلپ وہ سنا ہوگا جس میں انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک پتہ نہیں جس کے وہ کلپ کا وہ حصہ میں نے نہیں دیکھا ہے کہ کس کے متعلق یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو اپنے ہاتھ میں قرآن و حدیث دکھائی دیتا تھا اور ان کو یعنی کشف ہو جاتا تھا۔ تو یہ واقعہ اس نے وہ بیان کیا، تو یہاں پر یعنی بندہ خفا ہو جاتا ہے نا کہ جب بھی ہم اہل سنت و جماعت والے، تصوف والے، ہم جب بھی یعنی اولیاء کرام کے واقعات جب ہم بیان کرتے ہیں، ان کے تصرفات و کرامات، ان کی کشوف کی، تو یہ لوگ پھر ہم پر وہ ہنستے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا اور یہ وہ، لیکن خود یعنی یہ کئی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کیے اور آپ لوگوں کو دکھایا کہ یہ لوگ خود یہ واقعات اپنے لیے یعنی اپنے علماء کے لیے پھر بیان کرتے ہیں، ان کو پھر مانتے ہیں، لیکن ہمارے لیے شرک ہے اور ان کے لیے جائز ہے۔ تو یہ دوہرا معیار اور یہ دغلا پالیسی کیوں ہے؟ اہل سنت کے ساتھ یہ ناانصافی وہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ ایک تعصب ہے، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے اور اللہ کرے کہ یہ کلپ خود کو اہل حدیث کہنے والے جماعت کے لیے اللہ کرے کہ یہ کلپ ہدایت کا ذریعہ بنائے اور یہ اولیاء کرام کے شان، ان کی کرامات اور ان کی کشوف سے یہ لوگ جس طرح سے انکار کرتے ہیں مختلف ہیلے بہانے بنا کر، تو اللہ ان کو وہ ہدایت دے اور ان چیزوں سے وہ خود کو بچائے۔ تو یہ چیزیں آپ کے سامنے وہ لانا میں تو مسلسل لا رہا ہوں تاکہ لوگوں کی اصلاح کا وہ ذریعہ بنے۔ اور یہاں پر ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی کرنا چاہتا ہوں، میں نے کئی کلپس میں بھول گیا تھا، یہ وضاحت میں نے نہیں کی۔ تو یہ جتنے واقعات یعنی اہل حدیث حضرات بیان کرتے اپنے علماء کے کہ فلاں کو کشف ہوا اور فلاں نے یہ دیکھا وہ دیکھا، یعنی اپنے علماء کے متعلق یہ بیانات کرتے ہیں، تو کیا اہل حدیث علماء، وہابی علماء، کیا ان کو بھی کشف اور کرامات حاصل ہے؟ حالانکہ کشف و کرامات تو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اولیاء کرام کو حاصل ہوتے ہیں، اللہ جل جلالہ ان کو خاص علوم دیتے ہیں، علم لدنی دیتے ہیں اور خفیہ علوم دیتے ہیں،
उन पर ज़ाहिर करते हैं, उनके हाथों पर वो करामात ज़ाहिर करते हैं। तो बहुत कुछ अल्लाह उनको अता फ़रमाता है, तो उनके ज़रिए अल्लाह बहुत कुछ ज़ाहिर फ़रमाता है। तो क्या अहले हदीस उलमा भी वो औलिया किराम में आते हैं जो उनसे ये चीज़ें ज़ाहिर होती है? तो यहाँ पर एक चीज़ को मैं क्लियर करना चाहता हूँ, पहले वाली वीडियोज़ में भी ये बात वो मैं भूल गया था, ये अभी उसमें उसका इजाला कर रहा हूँ भाई। ये जहाँ तक मेरा तहकीक है इस बाब में, ये तसर्रुफ़ात और ये जो कुशूफ़ है ना, तो किसी हद तक ये हासिल किया जा सकता है, उसके लिए अहल सुन्नत होना भी ज़रूरी नहीं है। बल्कि बाज़ आप देखोगे कि मुस्तदरिजीन और हत्ता कि गैर मुस्लिम भी होता है, कभी कभी वो मेहनत करके प्रैक्टिस करके कुछ मखसूस किस्म के अमाल करके वो यानी यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि वो कुछ ना कुछ तसर्रुफ़ात और कुशूफ़ उनको वो हासिल हो जाते हैं, और उनको इसी आलम नासूत में यानी इसी दुनिया के मुतालिक उनके वो कशफ और तसर्रुफ़ात उनको होते रहते हैं। तो ये चीज़ें यानी एक गैर मुस्लिम एक बदअक़ीदा एक यानी हर किसी को हासिल हो सकता है अगर कोई मेहनत करे, तो एक इस्तिदराज होता है, ये मज़ीद उसके लिए यानी नुकसान का ज़रिया बन जाता है, क्योंकि वो ये समझता है कि मैं हक़ पर हूँ, इसी वजह से ये चीज़ें मुझे हासिल हुई है। तो ये उनके लिए हलाकत का ज़रिया है। और जहाँ तक औलिया किराम की बात है, तो उनका तो लेवल बहुत बुलंद है, यानी उनके औलिया किराम के और इन मुस्तदरिजीन के दरमियान फ़र्क ये है कि औलिया किराम को अल्लाह जल्ल जलालुहु के क़ुर्ब और मारिफत के वो असरार वो उलूम हासिल हो जाते हैं जो इन मुस्तदरिजीन, इन बदअक़ीद, इन यानी गुमराह लोगों के नसीब में नहीं होते। और उनकी तसर्रुफ़ात यानी औलिया किराम के करामात, तसर्रुफ़ात, उनकी कुशूफ़ वो सिर्फ़ इसी आलम नासूत या इसी दुनिया के मुतालिक सिर्फ नहीं होते, बल्कि अल्लाह के फ़ज़ल से इस आलम से लेकर दूसरे आलमों तक उनकी रसाई वो मुमकिन हो जाती है, यानी अल्लाह के अतवा से। तो उनका मामला बिल्कुल अलग है। तो इन मुस्तदरिजीन और गुमराह लोगों के और औलिया किराम के दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क। तो जिधर भी कोई बदअक़ीदा, गुमराह और गैर शरई अमाल वाला बंदा अगर देखो कि उसमें कोई तसर्रुफ़ या उसको कुछ कशफ होता है, तो ये उसका इस्तिदराज होगा, ये कोई करामत नहीं है उसका, और ना वो कोई वली है। और वलायत के लिए और करामात के लिए अहल सुन्नत वल जमात के अक़ायद और शरीयत पर कारबंद होना ये ज़रूरी है। तो ये फ़र्क हमेशा याद रखो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।